یہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا. اللہ تعالیٰ رزق پہنچا کے رہتا ہے. یہ پکی بات ہے، سچی بات ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں جو بھی کوئی جاندار ہے اس کا رزق ہمارے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں. سمندر میں مچھلیوں کو، ہوا میں پرندوں کو، اور زمین پہ انسان کو، ہر ایک کو اس کا رزق پہنچتا ہے. اچھا، انسان تو پھر بھی جمع کر کے رکھتا ہے، لیکن پرندے کون سے جمع کرتے ہیں بھائی؟ کوئی ہے پرندہ جو اپنے گھونسلے میں جمع کر کے رکھتا ہو؟ کوئی نہیں رکھتا. روز اللہ توکل نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ روز ان کو رزق عطا فرما دیتے. پلے رزق نہ بندے پکھو تے درویش، جنہ تکیا رب دا انہ رزق ہمیش. کہ درویش اور پرندے یہ اپنے پلے رزق نہیں باندھا کرتے، جن کو اللہ پہ توکل ہوتی ہے ان کو رزق ہمیش ملا کرتا ہے. روز اللہ ان کو عطا فرماتا ہے. رزق کا معاملہ ایسا ہے. بلوں میں چیونٹیوں کو رزق دیتا ہے، پانی کے اندر مچھلیوں کو رزق دیتا ہے. ہم سمجھتے تھے یہ جو بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہوتی ہیں نا، تو یہ بڑی بڑی مچھلیوں کو کھاتی ہوں گی اور ٹنوں کے حساب سے یہ گوشت کھاتی ہوں گی، تب ان کا کام چلتا ہوگا. جب پڑھا تو پتہ چلا کہ نہیں، ان کی غذا پانی کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جو ہمیں آنکھ سے نظر ہی نہیں آتے. یہ پانی اندر لیتی ہیں اپنے، اور وہ چھوٹے چھوٹے ذرات فلٹر کر کے پانی نکال دیتی ہیں. ذرات ٹنوں کے حساب سے ان کی غذا بن جاتے ہیں. ہم نے ایک ایکویریم امریکہ میں تھا، اس میں پڑھا کہ جب بلو ویل پیدا ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں ایسے دن آتے ہیں کہ 500 kg اس کا وزن ڈیلی بڑھتا ہے. اب بتائیے کہ جس کا 500 kg ڈیلی وزن بڑھ رہا ہے اس کی خوراک کتنی ہوگی؟ اور وہ خوراک کیا کہ ہمیں پانی میں نظر ہی نہیں آتی. ہاں میرے مولا، رزق کا بندوبست پروردگار نے کر دیا. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب تھے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ پہاڑی علاقے میں ذرا گھومنے پھرنے گئے. ایک پہاڑ پر گول خوبصورت سا پتھر تھا. اس پر جب ان کی نظر پڑی نا تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ممی وہ پتھر دیکھو، جیسے ہمارے ڈرائنگ روم کا کلر ہے نا بالکل اس سے میچ کرتا ہے. ماں نے کہا بیٹی اٹھا لو. وہ کون سا پتھر تھا، چھوٹا سا، انہوں نے اٹھا لیا. ان کی وائف نے کہا کہ ہم اس کو سفر کی یادگار کے طور پر اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں گے. 2 سال وہ پتھر ان کے ڈرائنگ روم میں رہا. ایک دن ان کی بیوی صفائی کر رہی تھی خود. اس نے جب پتھر کو اٹھایا تو وہ پتھر اس کے ہاتھ سے پھسلا تو فرش پہ اوپر گر کے 2 ٹکڑے ہوا. اس نے دیکھا تو اس کے اندر ایک سوراخ تھا، ایک کیویٹی تھی اندر. جب اس نے دیکھا تو ایک کیڑا اس میں سے نکل کے فرش کے اوپر چلنے لگے. حیران کہ 2 سال یہ پتھر ہمارے گھر پہ رہا، اے مالک تو کتنا بڑا ہے، بند پتھروں میں بھی تو کیڑوں کو غذا پہنچا دیتا ہے. رزق جس کا ہو اس کو مل کے رہتا ہے. یاد رکھیں، اگر کسی پہاڑ کے نیچے کوئی پانی کا قطرہ ہو اور وہ کسی کا رزق ہے تو بندہ جب تک اس رزق کو نہیں کھائے گا تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی. اس بارے میں اپنے رب پہ یقین پکا کر لیجیے، ٹھوس یقین. جو میرے مقدر میں ہے پروردگار نے مجھے پہنچانا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رزق تو ہم نے تقسیم کیا ہے، اللہ رب العزت پہنچا دیتے ہیں۔